تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 27 سے 30 تک 4 آیت ہے. آیت نمبر 27 تفسیر ابن کثیر. If you could but see when they will be held over the hellfire. اگر تم کاش دیکھ سکتے انہیں کہ جب ان کو آگ کے اوپر پکڑا جائے گا، یعنی آگ کے اوپر ہیلڈ کرنے کا مطلب کیا؟ ہولڈ کرنا. تو یعنی جیسے کہ ہم مرغی یا بکرا سیکتے آگ پہ، یعنی سمجھو ایسا ہی ہے، سینڈ ایسا ہی ہے. They will say، وہ کہیں گے would that we were but sent back to the world. کہ کاش، یعنی وہ آگ کا عذاب دیکھ کے بندہ تو ڈر جائے گا نا، کتنا ڈر جائے گا، اور کہے گا مجھے دنیا کی زندگی میں واپس بھیج دو، میں سب اچھا کر دوں گا. Then we would not deny the ayat of our Lord. پھر ہم اپنے رب کی آیت کا انکار نہیں کریں گے، رد نہیں کریں گے. And we would be of the believers. اور ہم تو مومن ہو جائیں گے. آیت نمبر 28. Nay, what they had been concealing before has become manifest to them. نہیں، وہ جو چیز کو چھپا رہے تھے پہلے، آج وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. But if they were returned to the world، اللہ کہتا ہے اگر ان کو دنیا میں لوٹا دیا گیا، they would certainly revert to that which they were forbidden. یہ تو اسی چیز پہ دوبارہ پلٹ جائیں گے جو جو چیز کا ان کو منع کیا گیا تھا، یعنی وہی تمام چیز وہ دوبارہ کریں گے. And indeed they are liars. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تو جھوٹے ہیں. آیت نمبر 29. And they said، اور وہ کہیں گے there is no other life but our present life of this world. پھر انہوں نے یہ کہا، جیسے کہ they said، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہے اس دنیا کی ہماری جو زندگی ہے موجودہ لائف، اسی دنیا کی ہماری زندگی ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے. And never shall we be resurrected. اور ہم تو دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 30. If you could but see، کاش آپ دیکھ سکتے when they will stand before their Lord، وہ اپنے رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، he will say، ان کا رب کہے گا is not this the truth، تو کیا یہ حق اور سچ نہیں ہے؟ They will say yes by our Lord، اور وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم. He will then say، تو اللہ کہے گا so taste you the torment because you used not to believe. اب تم اس کی سزا بھگتو، چکھو، کیونکہ تم نے اس پر ایمان نہیں رکھا تھا نا، کفر کیا تھا. Wishes and hopes do not help one when he sees the torment. انسان کی امیدیں، اس کی خواہشات، اس کی امیدیں، اس کی خواہشات جو ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتی. جب تو عذاب کو اگر دیکھ لے اور اس کی اب امید ہو کہ مجھے واپس بھیج دو پلیز، میں نے دیکھ لیا عذاب، مجھے واپس بھیج دو، میں چاہتا ہوں کہ میں بہت اچھا بن جاؤں گا، یہ سب کام نہیں آ سکتا. تب اللہ ٹیلز، کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ if you could but see when they will be held over the fire, hell fire. کاش آپ دیکھ سکتے کہ یہ جب ادھر اٹھائے جائیں گے آگ کے اوپر. اللہ مینشنز دا کنڈیشن آف دا ڈسبلیورز. اللہ یہاں پر کافروں کی جو کنڈیشن ہے وہ بتا رہا ہے when they are made to stand before the fire on the day of resurrection and witness its chains and restraints. اور اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کو جب آگ کے اوپر پکڑا جائے گا، ہولڈ کیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس وقت وہ یہ دیکھیں گے، کیونکہ اب وہ آگ کہاں ہے؟ جہنم کی آگ ہے نا. تو جب جہنم کے اوپر ان کو ہولڈ کیا گیا ہے آگ پر، تو اب وہ دیکھ رہے ہیں نا جہنم کے اندر کا نظارہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ چینیں ہیں، جو چینوں میں سب بندھے ہوئے، پھر یہ ریسٹرینٹس یعنی کہ ان کے لیے پابندیاں، اور ان کو روک پکڑا جا رہا ہے. along with seeing the horrible momentous conditions in the fire with their own eyes. ساتھ ہی وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی بھیانک حالات ہیں، اور مطلب ایسے کہ یعنی کہ اور وہ بھی کہ جو مطلب
بولتے ہیں نا کہ بہت ہی یادگار جیسے، یعنی کہ مومنٹس کنڈیشنز ان دا فائر، آگ میں، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. اب وہ قصہ نہیں سن رہے، آنکھوں سے دیکھ رہے. دس از وین، یہ تب ہوگا، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. They will say، وہ کہیں گے، would that we were but sent back to the world، کاش ہم کو دنیا میں واپس بھیج دو. Then we would not deny the ayat of our Lord، ہم اپنے رب کی آیت کا انکار نہیں کریں گے. And we would be of the believers، اور ہم تو مومنوں میں سے ہوں گے. They wish، ان کی خواہش ہے، that they would be sent back to the life of the world، تاکہ دنیا کی زندگی میں ان کو دوبارہ واپس بھیج دیا جائے. So that they could perform righteous deeds، تاکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو نظارہ دیکھ کے جو انسان کا حالت بری ہو جاتی نا، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا میں جا کے بہت ہی righteous deeds کرے گا، بڑے عمل صالح کرے گا. Refrain from disbelieving in the ayat of their Lord، اور اپنے رب کی آیت جو ہے اس کا انکار نہیں کرے گا، روکے گا اپنے آپ کو، نہیں یہ نہیں کرنا ہے. And be among the believers، اور وہ مومنوں میں سے ہو جائے گا. اللہ said، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، نہیں، what they had been concealing before has become manifest to them. وہ چیز جو وہ چھپا رہے تھے وہ تو اب ان کے سامنے بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے. تو اللہ کہتا نہیں، بالکل نہیں. تو یہ جو چھپا رہے تھے اب ان کے سامنے آ گئی. میننگ اس کا مطلب ہے ڈس بلیف، یعنی ان کا کفر ان کے سامنے آ گیا ہے. ان کا ڈینائل، انکار، وہ رد کرنا اللہ کی آیت. And rebellion، ان کی بغاوت، that they used to hide in their hearts will then be uncovered. تو یہ ان کے دلوں کے اندر تھا کفر، اور پھر اللہ کی آیت کا انکار، اور اندر بغاوت بھری ہوئی. تو یہ تمام چیز جو یہ اپنے دلوں میں چھپا کے رکھ رہے تھے، آج اس کا ڈھکن ہٹا دیا گیا، انکور کر دیا گیا. Even though they will try to hide this fact in this life and the hereafter، جبکہ وہ لوگ کوشش کریں گے کہ ہم یہ دنیا کی زندگی میں بھی اس چیز کو چھپائیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور آخرت میں بھی کوشش کریں گے چھپانے کی. ارلیئر اللہ said، اس سے پہلے جو ہم نے ابھی پڑھے تھے نا، پہلے یہی جو سورہ انعام کی ہی ہم نے آیت نمبر 23 اور 24 پڑھے تھے پہلے، اس سے پہلے، تو وہ آیت یہاں کوٹ کی گئی. ارلیئر اللہ said، اس سے پہلے اللہ نے یہ کہا کہ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. There will then be left no trial for them but to say، ان کے لیے وہاں کوئی فتنہ نہیں ہوگا بلکہ وہ یہ کہنا ہے بس کہ بائی اللہ our Lord، اللہ کی قسم ہمارا رب، we were not those who joined others in worship with Allah، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی بندگی میں جوڑا تھا. Look how they lie against themselves، اللہ کہتا دیکھو یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں خود کے خلاف. But the lie which they invented will disappear from them، تو وہ جھوٹ جو انہوں نے گھڑا تھا اب وہ ان سے کہیں بھٹک گئی ہے، وہ جھوٹ کہیں غائب ہو گیا ہے. ذلہ، یہی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 23-24 جو ہم نے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. It is also possible that the meaning here is that the disbelievers will realize the truth. ایک اور مطلب یہ یہاں پر جو میننگ ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ کافر جو ہے وہ اس کا ان کو مطلب ریئلائز کر لیں گے، ان کو احساس ہو جائے گا سچ کا، حق کا، that they knew all along in their hearts، وہ اپنے دل میں اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. تو یہ اپنے دل میں وہ جانتے تھے that what the messengers brought them in this life is true. جب بھی رسولوں نے جو بھی لے کر آئے اللہ کا کلام وہ سچ ہے، حق ہے اس دنیا کی زندگی میں. Although they used to deny his message before their followers، جبکہ وہ لوگ ان کے پیغام کو رد کرتے تھے ان کے جو بھی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، فالوورز، ان کے سامنے. اللہ said that Musa said to Pharaoh، اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے
فرعون سے کہا. کون سی سورہ؟ 17 نمبر کی جو سورہ اسراء، یا اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی، اس کی آیت نمبر 102. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. Verily you know that these signs have clearly been sent down by none but the Lord of the heavens and the earth as eye-opening evidence. یقیناً تم جانتے ہو یہ جو آیتیں ہیں، یہ نشانیاں، یہ بہت ہی صاف طریقے سے بھیجی گئی ہے اسی کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں، بلکہ وہ جو رب ہے ان آسمانوں اور زمین کا. اور یہ ہے بصائر، یعنی کہ آئی اوپننگ ایویڈنس، یعنی تمہاری آنکھیں کھول دینے والی گواہی. اللہ said about فرعون and his people. اللہ نے فرعون اور اس کے لوگوں کے بارے میں کہا، سورہ 27 سورہ النمل آیت نمبر 14. وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا and they belied them. دوز آیت، یعنی وہ جو آیتیں تھی اس کو جھٹلایا رانگ فلی، یعنی بہت ہی غلط، یعنی کہ ظلم کے تحت. اینڈ ایروگنٹلی، ظلمن و علوًا، یعنی کہ ظلم اور یعنی غلط طریقے سے، اور ایروگنٹلی یعنی گھمنڈ کے طریقے سے، یعنی گھمنڈ یعنی ان کا گھمنڈ اور غرور تھا. دو they were themselves convinced thereof، جبکہ وہ اس کا مان چکے تھے، اندر سے دل میں ان کو احساس تھا کہ یہ صحیح ہے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، nay it has become manifest to them، بلکہ یہ ان کے سامنے بالکل صاف طور پہ آ چکی ہے. what they had been concealing before، جو یہ پہلے چھپاتے رہے تھے. when this occurs، جب یہ ہوگا، and the disbelievers asked to be returned to this life، اور اگر کافروں سے کہا جائے گا جاؤ یہ دنیا کی زندگی میں واپس چلے جاؤ، they will not do so because they truly wish to embrace the faith، تو وہ چیز وہ لوگ نہیں کریں گے کیونکہ اب ان لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ان کو ایمان جو ہے اس کو قبول کرنا ہے. rather they ask to be returned to this life for fear of the torment، بلکہ وہ جو دنیا کی زندگی میں واپس آنا چاہتے ہیں وہ عذاب کو دیکھ کے جو ڈر اور خوف زدہ ہو گئے اس وجہ سے، that they are witnessing before them، جو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں نا. as punishment for the disbelief they committed، یہ اب سزا اس کی ہے جو کفر وہ کر رہے تھے. and to try and avoid the fire، تاکہ اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ آگ جو ہے اس سے ہم بچ جائے، یعنی avoid the fire that they see before their eyes، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس آگ کو دیکھ رہے تھے نا. وَلَوْ رُدُّوا الْعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، but if they were returned، اگر ان کو لوٹا دیا جاتا، they would certainly revert to that which they were forbidden، وہ تو اسی چیز پہ واپس لوٹ جاتے ہیں جو وہ پہلے کر رہے تھے، جس کا منع کیا تھا ان کو، جو منع کی گئی تھی نا چیزیں فاربیڈن، وہ اسی چیز پہ واپس ریورٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ انڈیڈ دے آر لائرس، اور یقیناً وہ تو ہیں ہی جھوٹے. تو جھوٹوں کا کیا اعتبار؟ meaning they lie when they say they wish to go back to this life so that they can embrace the faith. وہ جھوٹ بول رہے ہیں. they lie جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم دوبارہ اس دنیا کی زندگی میں جائیں تاکہ ہم ایمان کو ایمبریس کریں، قبول کریں. اللہ states that even if they were sent back to the life of this world، اللہ کہتا ہے جب ان کو اس دنیا کی زندگی میں واپس بھیجا جائے گا، they will again commit disbelief and defiance that they were prohibited، تو وہ دوبارہ وہی ساری چیزیں کریں گے، وہی کفر، وہی مطلب انکار، رد کرنا، ریجیکٹ کرنا، یہ تمام چیزیں جس کے لیے ان کو منع کیا گیا تھا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ ہے جھوٹے. and indeed they are liars in their statement that فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا العادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Would that we were but sent back.
کاش ہم کو واپس بھیج دیا جائے. Then we would not deny the ayat of our Lord. ہم اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے. And we would be of the believers. ہم تو مومن بن جائیں گے. نہیں, اللہ کہتا نہیں. What they had been concealing before has become manifest to them. وہ جس چیز کو پہلے چھپا رہے تھے اپنے دل کے اندر نا, تو وہ چیز اب ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. But if they were returned, ان کو اگر بھیجا گیا واپس, they would certainly revert to that which they were forbidden. تو وہ یقیناً وہی چیز کریں گے جس چیز کے لیے ان کو منع کیا گیا تھا. And indeed they are liars. اور وہ تو ہے ہی حقیقت میں جھوٹے. Therefore they will revert to their old behavior. تو یعنی کہ اللہ نے یہاں پر یہ کہا کہ وہ اپنی اسی حرکتوں پہ, اسی اعمال پہ واپس آئیں گے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. And they said, اور انہوں نے کہا, there is no life but our life of this world. And there is no hereafter. انہوں نے کہا ہماری زندگی, دنیا کی جو زندگی بس وہی ہے, ختم. اس کے بعد اور آخرت بھی نہیں ہے. یہ ان کا کہنا. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. And never shall we be resurrected. ہم کو کوئی دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. اللہ said, اللہ کہتا ہے, وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. If you could but see. اگر آپ دیکھ سکتے, when they will stand before their Lord. جب وہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے, in front of him, اللہ کے سامنے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ. He will say, اللہ کہے گا, is not this the truth. کیا یہ حق ہے کہ نہیں, سچ ہے کہ نہیں. Meaning, is not resurrection true? Contrary to what you thought. تو کیا یہ دوبارہ اٹھانا سچ ہے کہ نہیں ہے, جو تم نے اس کا الٹ جو سوچا تھا. قالوا بلا وربنا. They will say yes by our Lord. کہ وہ کہیں گے ہاں بالکل ہمارے رب کی قسم. قال یعنی قسمیں کھا کھا کے بولیں گے نا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون. He will then say, so taste you the torment because you used not to believe. تو تب اللہ کہے گا چکھو ابھی اس عذاب کا مزہ, کیونکہ تم تو ایمان نہیں رکھتے تھے. And because you today denied resurrection, therefore taste the torment. اور تم نے جو اس چیز کا انکار کیا کہ یہ جو اٹھانا ہے دوبارہ یہ بھی نہیں ہوگا, تو اب ان عذابوں کا مزہ چکھو. پھر ہے آیت نمبر 52, سورہ نمبر 52, سورہ طور آیت نمبر 15. اس کی آیت 15 میں ہے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. سوال پوچھا جا رہا ہے, از دس میجک, یہ جادو ہے کیا, سحر ہے کیا, اور ڈو یو ناٹ سی, یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. سوچو یہ سوال کے اوپر یہاں پر یعنی اینڈ ہے کہ از دس میجک, یہ جادو ہے, اور ڈو یو ناٹ سی, یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ, علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.